الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وعملا صالحا آمین اللهم صل علی محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلى ال محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید۔ اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا صحیح فہم عطا فرمائے، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کا پڑھنا پڑھانا ہمارے حق میں حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ رکوع 26 اور 27 آج کا لیسن ہے۔ اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ایسی کھلی کھلی نشانیاں ہم نے انہیں دکھائی ہیں، اور پھر یہ بھی انہی سے پوچھ لو کہ اللہ کی نعمت پانے کے بعد جو قوم اس کو شقاوت سے بدلتی ہے اسے اللہ کیسی سخت سزا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب و دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے، جسے چاہے بے حساب دے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی طریقے پر تھے، پھر یہ حالت باقی نہ رہی اور اختلافات رونما ہوئے، تب اللہ نے نبی بھیجے جو راست ربی پر بشارت دینے والے اور تجربے کے نتائج سے ڈرانے والے تھے، اور ان کے ساتھ کتاب برحق نازل کی تاکہ حق کے بارے میں لوگوں کے درمیان جو اختلافات رونما ہو گئے تھے ان کا فیصلہ کرے۔ اور ان اختلافات کے رونما ہونے کی وجہ یہ نہ تھی کہ ابتدا میں لوگوں کو حق بتایا نہیں گیا تھا، اختلاف ان لوگوں نے کیا جنہیں حق کا علم دیا جا چکا تھا۔ انہوں نے روشن ہدایات پا لینے کے بعد محض اس لیے حق کو چھوڑ کر مختلف طریقے نکالے کہ وہ آپس میں زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ پس جو لوگ انبیاء پر ایمان لے آئے اور انہیں اللہ نے اپنے اذن سے اس حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا تھا، اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے۔ ساتھ ہی اہل ایمان چیخ اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس وقت انہیں تسلی دی گئی کہ ہاں اللہ کی مدد قریب ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں؟ جواب دو کہ جو مال بھی تم خرچ کرو اپنے والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں مسکینوں پر خرچ کرو، اور بھائی بھی تم بھیجو گے، اللہ اس سے باخبر ہوگا۔ کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند اور وہی تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ماہ حرام میں لڑنا کیسا ہے؟ کہو اس میں لڑنا بہت برا ہے، مگر راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے، اور فتنہ خون ریزی سے شدید تر ہے۔ وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے، حتیٰ کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں اس دین سے پھیر لے جائیں، اور یہ خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر دے گا اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے، بخلاف اس کے جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے خدا کی راہ میں اپنا گھر بار چھوڑا اور جہاد کیا، وہ رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں، اور اللہ ان کی لغزشوں کو معاف کرنے والا اور اپنی رحمت سے انہیں نوازنے والا ہے۔ پوچھتے ہیں شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے، مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت زیادہ ہے۔ پوچھتے ہیں ہم رائے خدا میں کیا خرچ کریں؟ وہ جو کچھ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہو اس طرح اللہ تمہارے لیے صاف صاف احکام بیان کرتا ہے، شاید کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کی فکر کرو۔ پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا بہتر ہے۔ اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے ہی بھائی بند ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پر روشن ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو۔ یہ لوگ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ اپنے اذن سے تم کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ یہاں پہ اس کے خلاصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی نافرمانی کو خبردار کیا کہ وہ بھی اللہ کی آیات، احکامات اور نعمتوں کی ناقدری نہ کریں۔ دنیا کی عارضی چمک دمک سے متاثر ہو کر حق سے منہ موڑنا اور تفرقے میں پڑ جانا ایمان کو کمزور کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ یہاں بتا دیا کہ حق اور باطل کا فرق جو ہے وہ کیا ہے، اللہ کس چیز کو پسند کرتا ہے، اور جو سچائی کو قبول کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ اور ان آیات میں انفاق فی سبیل اللہ، جہاد، شہادت، نیک اعمال اور نکاح کے شرعی اصولوں کا بھی بیان جو ہے وہ آ گیا سارا۔ خصوصاً نکاح میں دینداری کو ترجیح دینے اور مشرک مرد و عورت سے نکاح کی واضح ہدایات جو ہے وہ دی گئی ہیں۔ اور پھر یہاں پہ آغاز ہی جو بنی اسرائیل سے ہوا نا، بنی اسرائیل کا یہاں پہ بتایا گیا کہ کیسی کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے ہیں اور کیسے انہوں نے اللہ کی رحمت نعمت کو جو ہے وہ بدل دیا۔ امامت کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے دی تھی، پوری دنیا کا امام انہیں بنایا تھا، اور جب انہوں نے حق باطل کو چھپایا، اللہ کے نظام کو نافذ نہ کیا اور جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے احکامات کے مطابق نہ اپنا نظام زندگی چلایا، تو وہ پھر ڈسکس کر دیے گئے۔ تو یہاں پہ اسرائیلی بنی اسرائیل کا انتخاب دو وجوہ کی بنا پہ کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ آثار قدیمہ کے بے زبان کھنڈروں کی بنسبت ایک جیتی جاگتی قوم زیادہ بہتر سامان عبرت دے سکتی ہے نا، اس انتخاب کیا گیا۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کتاب اور نبوت کی مشعل دے کر دنیا کی رہنمائی کے منصب پر مامور کیا تھا، اور پھر اس نے دنیا پرستی، نفاق اور علم و عمل کی ذاتوں میں مبتلا ہو کر اس نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ لہذا جو امامت کے لیے منصب پر مامور ہوا، یعنی کہ میں اور آپ، اس کو سب سے بہتر سبق اگر کسی کے انجام سے مل سکتا ہے تو وہ یہی قوم ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا جو ہے وہ بہت زیادہ واضح کھول کے بیان کر دیا کہ بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کیسی کیسی نشانیاں دی تھی اور پھر انہوں نے کیا کیا۔ اور پھر جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی اعلیٰ مقام ہوں گے۔ اور دنیا کا رزق وہ تو اللہ کہتے ہیں میں جس کو چاہے بے حساب دوں۔ جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے رزق تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی جو ہے وہ دے رہے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 213 اور 14 کے اندر کہ پھر کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت کا داخلہ تمہیں مل جائے گا، حالانکہ ابھی تم پر وہ سب کچھ نہیں گزرا ہے جو تم سے پہلے ایمان لانے والوں پر گزر چکا ہے۔ ان پر سختیاں آئیں، ان کے اوپر مصیبتیں آئیں، ہلا مارے گئے، حتیٰ کہ وقت کا رسول اور اس کے ساتھی پکار اٹھے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، اور کب آئے گی اللہ کی مدد۔ اور پھر کہا گیا اِنَّا نَصْرُ اللَّهِ قریب، اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے وہ ایمان والوں سے قریب ہی ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کھول کے بتا دیا کہ یہ جو امامت کی ذمہ داری ہے یہ کوئی ایسی ذمہ داری نہیں ہے کہ کی سیج ہے، بلکہ یہ جو ہے وہ کانٹوں سے بھرا ہوا راستہ ہے، اور اس راستے کے اوپر جو انبیاء چلے وہ بھی آزمائشوں اور مشکلات سے گزرے، اور جس منزل کا راستے کا پتہ ہو نا مشکل ہے، بندہ اس کی تیاری اس لحاظ سے کر کے جاتا ہے تو منزل سے پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ کہیں آؤٹ آف سٹی سفر پہ جاتے ہیں، اگر آپ نے ایک ہفتے کے لیے جانا ہے تو آپ ایک ہفتے کے لحاظ سے ساز و سامان لے کے جائیں گے۔ اگر آپ نے ایک مہینہ رہنا ہے تو آپ اس لحاظ سے جائیں گے، ایک مہینے کا سامان لے کے جائیں گے۔ اگر ایک ہفتے کا لے جائیں گے اور رہنا مہینہ پڑ جائے گا تو وہ تو بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے وہاں پہ۔ تو اس لیے پہلے سے پتا ہو نا کہ یہ منزل یہ منزل ہے، یہ اس کا راستہ ہے، یہ اس کی مشکلات ہے، یہ اس کے لوازم ہے اور یہ اس کا زیادہ راہ ہے، تو انسان اسی لحاظ سے اپنی پلاننگ کر لیتا ہے اور اسی لحاظ سے جو ہے وہ اس کے مطابق اس کا چلنا جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو جنت کا راستہ ہر مشکل راستہ ہے، اور تلواروں کی چھاؤں کے نیچے جسے مبارکہ میں آتا ہے کہ جنت ہے، تو اس کے لیے محنت بھی کرنی پڑے گی، جدوجہد بھی کرنی پڑے گی، کوشش بھی کرنی پڑے گی اور مسلسل کرنی پڑے گی۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کی اور بس چھوڑ دیا، تو جو ہے وہ یہ بار بار اور ہمیشہ اور آخری سانسوں تک کرنے کا عمل ہے، یہ ایک دفعہ کرنے کا عمل نہیں ہے۔ اور میری ایک بہت ہی
پیاری اسٹوڈنٹ ہے، بہت ہی پیاری، دل کے قریب. تو وہ کہتی ہے کہ باجی بس کریں، اب بڑے آپ نے ٹیسٹ لے لیے، اب ہمیں چھوڑ دیں، اب ہمیں اور بچیوں کو پڑھائیں اور لوگوں کو پڑھائیں، ہمیں اب نہ پڑھائیں. تو میں نے کہا پڑھنا تو پڑے گا، کیونکہ آپ نے پڑھانا شروع کر دیا ہے. تو جو پڑھانا شروع کر دیتا ہے اس کو تو پڑھنا پڑتا ہے، مزید پڑھنا پڑتا ہے. آگے سے آگے درجہ جو ہے وہ دنیا کی پڑھائی، دنیا کے عہدے اتنے مشکل ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ڈاکٹرز جب اسپیشلائزیشن کرتے ہیں اس کے بعد آگے اپنی فیلڈ میں مزید پڑھتے ہیں، اور ہم نے دیکھا کافی ایجڈ ڈاکٹرز مزید آگے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں مزید بہتری اپنی اسکل میں لے کے آنا چاہتے ہیں، اور بہتر سے بہتر کرنے کے لیے، اپنے معیار کو بڑھانے کے لیے. تو یہ ضرورت تو پیش آتی ہی آتی ہے اور آتی ہی رہتی ہے. اور نالائق اسٹوڈنٹ اور جو ہے وہ ایک لائق اسٹوڈنٹ، دونوں میں فرق تو بہرحال ہوتا ہے نا، دونوں کے رویے کا بھی فرق ہوتا ہے اور دونوں کے رزلٹ کا بھی فرق ہوتا ہے. تو میں نے اور آپ نے جو ہے وہ لائق فائل اسٹوڈنٹ بننا ہے، کیونکہ ہم مسافر ہیں جنت کے راستے کے. تو ہم نے کہیں تھمنا نہیں ہے، کیونکہ قرآن کا علم ایسا نہیں ہے کہ آپ نے ایک دفعہ ترجمہ تفسیر سے پڑھ لیا تو آپ سمجھے آپ کو آ گیا. قرآن کا علم تو ایسا ہے سمندر کے جیسا کہ آپ جتنی دفعہ غوطہ لگائیں گے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہیرے جواہرات لال موتی آپ نیچے سے لے کے آئیں گے. اللؤلؤ والمرجان جو ہم پڑھتے ہیں سورہ رحمان کے اندر، تو وہ ہر دفعہ آپ کو نئے ملتے ہیں. اور صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنا عرصہ لگا کے اس کو جو ہے وہ پڑھا کرتے تھے. اور ایک تابعین کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آیت کی وہ 36 تفسیریں کر لیتے تھے. اس کے باوجود وہ دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے قرآن کا فہم عطا فرما اور مجھے اس کی جو ہے وہ سمجھ عطا فرما. تو ہم کتنے محتاج ہیں اس چیز کے کہ ہم بار بار سمجھیں، مختلف تفاسیر سے دیکھیں، بار بار دیکھیں تاکہ ہم بھولیں نہیں اور ہمارے عمل میں آتا رہے. اب آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر بار بار تکرار ہے نا مضامین کی. وہ 23 سال لگے، جہاں جہاں ضرورت پیش آتی رہی وہی وہ ساری چیزیں آتی رہی. لیکن تکرار کے باوجود ایک حسن ہے کہ جہاں جس چیز کی تفصیل ہے دوسری جگہ پھر اس کی تفصیل نہیں آپ کو ملتی، دوسری جگہ پھر اس کے کسی اور پہلو کی تفصیل جو ہوتی ہے. پھر آگے پوچھا گیا کہ کیا خرچ کیا جائے، تو کہا مال خرچ کرو، اپنے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں پر خرچ کرو، جو بھلائی بھی تم کرو گے اللہ اس سے باخبر ہوگا. اب یہاں پہ خرچ کی بھی تفصیل بتا دی گئی. ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا مال ہے، ہمارا پیسہ ہے، جہاں مرضی جتنا جیسے جی چاہے ہم لگائیں، اور یہی ہم کرتے ہیں کہ سارے کا سارا اپنی ذات پہ خرچ کر لیتے ہیں، اپنی آسائشوں کے اوپر، اپنی سہولتوں کے اوپر، اور دینے کے لیے اللہ کی راہ میں پھر ہمارے پاس بچتا ہی کچھ نہیں ہے. تو یہاں پہ تو اللہ نے بتا دیا کہ حقدار کون کون ہے، والدین پر، رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، ساروں کا حق ہے. یہ کوئی احسان نہیں جتانا ان کے اوپر خرچ کر کے. پھر یہ والی آیت جو ہے، اس آیت کو جو ہے وہ ہائی لائٹ کر لیجئے. یہ آیت نمبر 216 ہے. یہ آیت نمبر وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. بعض دفعہ کسی وقتی چیز میں ہم الجھ کے رہ جاتے ہیں اور ہماری شدید خواہش ہوتی ہے کہ یہ ہمیں فوری مل جائے، اور وہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ہمیں نہیں مل رہی ہوتی. اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کرتے ہیں جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، لیکن ہمیں چونکہ وہ اچھی لگ رہی ہوتی ہے تو ہمارا تو ہوتا ہے کہ بس یہی ہمیں مل جائے. تو اس آیت کو آپ مختلف جو ہے وہ اس کے اوپر لگا کے دیکھیں، اپنے زندگی کے معاملات کے اوپر آپ کو ہر جگہ پہ یہ جو ہے وہ فٹ ملے گی. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں. پھر آگے ماہ حرام میں لڑنے کا پوچھا گیا کہ اس میں کیا ہے، کیسا ہے، تو بتایا گیا کہ بہت برا ہے، اور راہ خدا سے لوگوں کو روکنا اور اللہ سے کفر کرنا اور مسجد حرام کا راستہ خدا پرستوں پر بند کرنا اور حرم کے رہنے والوں کو نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ برا ہے. یہ آیات جو ہے، یہ آیت جو ہے ایک واقعے کے بارے میں ہے جو رجب 2 ہجری میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 آدمیوں کو بھیجا ایک دستہ نخلا کی طرف، جو مکہ اور طائف کے درمیان واقع ہے. تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا جس کے متعلق یہ والی آیات ہیں. اور وہ دستہ کیوں بھیجا تھا؟ اس لیے بھیجا تھا کہ قریش کی نقل و حرکت اور ان کے آئندہ جو ارادے ہیں اس کے متعلق معلومات جو ہے وہ حاصل کی جائے. اور جنگ کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی تھی، لیکن راستے میں قریش کا چھوٹا سا تجارتی قافلہ ملا
تو انہوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، ایک آدمی جو ہے وہ قتل ہو گیا، اور یہ کاروائی ایسے وقت میں ہوئی جبکہ رجب ختم اور شعبان جو ہے وہ شروع ہو رہا تھا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ حرمت والے حرام مہینوں میں وہاں لڑائی جھگڑا جو ہے وہ قتل و غارت ختم ہو جاتی تھی۔ تو ابھی یہ مشتبہ ہی تھا کہ وہ شروع ہوا ہے اگلا دن کہ نہیں، لیکن منافقین اور یہود نے بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا اور اس بات کو بہت اچھالا اور سخت اعتراضات کیے کہ یہ لوگ بڑے اللہ والے بن کے چل رہے ہیں، حال یہ ہے کہ ماہ حرام میں خون ریزی سے نہیں چوکتے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم جو اتنے سالوں سے 13 برس مسلسل اپنے بھائیوں کے اوپر ظلم کرتے رہے ہو، فتنہ فساد کرتے رہے ہو، اصل میں، اور تم نے ان کو وہاں سے نکالا، اصل میں تو یہ زیادہ برا ہے خون ریزی سے بھی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کی بات کا جو ہے وہ کلیئر جواب دے دیا۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ان کا بس چلے تو تمہیں دین سے پھیر لے جائے، اور خوب سمجھ لو کہ تم میں سے جو کوئی اس دین سے پھرے گا اور کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی اور ہمیشہ جہنم ہی میں رہیں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کی آگ سے بچانا۔ اور پھر دوسری طرف کیا ہے، دوسری طرف اللہ بتا رہے ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور جہاد کیا، وہ اصل میں رحمت الہی کے جائز امیدوار ہیں۔ اور جہاد ابھی میں بتا رہی تھی جدوجہد سے ہے، اور جدوجہد ہوتی ہے انتہائی کوشش طرف کرنا، یعنی کہ اپنی پوری جتنی کوشش آپ لگا سکتے ہیں ساری کی ساری کوشش جو ہے وہ لگا دینا، انتہائی داتوں پسینہ جس کو کہتے ہیں آ جانا۔ اور پھر یہ کس کس کے ساتھ ہے یہ آپ سب کو پتا ہے، یہ آپ گروپ میں فوراً لکھیے کہ جہاد کون کون سا ہے، کس کس کی چیز کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ اقسام جہاد کی جو ہے وہ آپ لکھیے، اور دماغ سے سوچنا بھی اور زبان سے بولنا بھی، اور یہ سارے جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ شراب اور جوئے کا کیا حکم ہے؟ تو ان دونوں چیزوں میں بڑی خرابی ہے، اگرچہ ان میں لوگوں کے لیے کچھ منافع بھی ہے مگر ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے۔ یہ شراب اور جوئے کے متعلق پہلا حکم تھا جس میں صرف اظہار ناپسندیدگی کر کے چھوڑ دیا گیا۔ آپ دیکھیں دین کے احکامات میں تدریج ہے نا، رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کا عادی بنایا گیا ان لوگوں کو۔ تو یہاں پہ صرف جو ہے وہ ناپسندیدگی کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ نے چھوڑ دیا۔ پھر دوسری جگہ پہ آیا کہ شراب پی کر نماز پڑھنے کی ممانعت آئی، پھر تیسری جگہ پہ جب آیا کہ شراب اور جوا بالکل حرام ہے تو پھر سب نے اس کو چھوڑ دیا۔ یعنی کہ اس کے علاوہ سورہ نساء اور سورہ مائدہ میں یہ والی آیات جو ہیں وہ آئی ہیں شروع میں، اور میں اور آپ خود بھی دین میں جب آتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرف دعوت دیتے ہیں تو اس اصول کو کبھی مت بھولیں، تدریج کا اصول۔ یہ جو ہے رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ یہ چیزیں جو ہے وہ جاتی ہیں۔ اور پھر پوچھتے ہیں کہ یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ تو جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہی اختیار کرنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ پہلے یتیموں کے حقوق کے بارے میں بہت بار بار آیا تھا نا، سخت احکامات آئے تھے، تو پھر جب آیا کہ یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکو تو لوگوں نے بالکل ہی ہاتھ جو ہے وہ اٹھا لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے، اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، ایک مومن غلام مشرک شریف سے بہتر ہے۔ اب یہاں پہ ایمان کی جو ہے وہ فضیلت بتائی گئی ہے کہ غیر مسلم آپ کو چاہے عورت ہو یا مرد ہو، کسی کو جتنا مرضی کوئی پسند آ جائے، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ ترجیح صرف ایمان کو دی جائے گی۔ اگر غیر ایمان والی اگر لونڈی ہے شریف زادی تو وہ زیادہ بہتر ہے، اور اسی طرح مرد بھی اگر غلام ہے مشرک سے زیادہ شریف ایمان والا جو ہے وہ بہتر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگرچہ وہ تمہیں بہت پسند ہو، کیونکہ وہ تمہیں آگ کی طرف بلاتے ہیں۔ شادی جو ہوتی ہے وہ صرف ایک فرد، ایک عورت اور ایک مرد کا تعلق نہیں نہ ہوتا، وہ جو ہے وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ گھرانے بھی جڑے ہوتے ہیں، معاشرے بھی جڑے ہوتے ہیں، ایک گہرا تمدنی اخلاقی قلبی جو ہے وہ تعلق ہے۔ تو یہ اس سے امکان ہے کہ جو مشرک ہوگا وہ دوسرا فرد جو ایمان والا ہوگا وہ بھی اپنے ایمان سے ہٹ کے دوسرے کے نقش قدم کے اوپر چل پڑے گا، اس کے عقائد اور اس کے طرز زندگی سے متاثر ہو جائے گا اور اس طرف وہ آہستہ آہستہ اس کو لے جائے گا۔ اور یہ ہوتا ہے ہمارے ارد گرد، ہم نے بہت ساری ایسی مثالیں دیکھی ہیں جب باہر جو ہے وہ جاتے ہیں
دوسری کنٹریز میں، اور پھر وہاں پہ جب غیر مسلموں سے شادی کر لیتے ہیں اور صرف کلمہ پڑھ کے وہ مسلمان بعض جگہ کر لیتے ہیں اور بعض جگہ وہ بھی نہیں کرتے، تو وہ فرد جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس مسلمان کو بھی کھینچ کے لے جاتا ہے، اور وہ مسلمان عورت ہو یا مرد ہو اپنے دین سے اتنا دور ہو جاتا ہے۔ ہم دین اسلام کے اندر موجود اور پاکستان کے اندر موجود اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر اس کے باوجود اتنی خرابیاں ہمارے اندر آ گئی ہیں اور ہم اتنے بے عمل مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ ایک بالکل ہی جو ہے وہ کفر کا ماحول ہو اور بالکل ہی اور ماحول ہو اور اس میں زیادہ افراد ویسے ہوں اور آپ کا پارٹنر بھی ویسا ہو، تو آپ کیوں نہ اس رنگ میں رنگ جائیں گے؟ ہو جاتا ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ دین کو جو ہے وہ ترجیح دے رہے ہیں۔ اللہ کرے میں اور آپ بھی یہ معاملات کرتے ہوئے دین کو ترجیح دینے والے بنے، اور پھر اللہ کہتے ہیں کہ توقع ہے کہ سبق لیں گے اور نصیحت جو ہے وہ قبول کریں گے۔ آپ پوچھتے ہیں کہ حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو، ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائے۔ یہ اس سے اگلی آیت جو ہے وہ شروع ہو رہی ہے۔ کی پوائنٹس جو ہے اس کے اندر کہ بنی اسرائیل کو بہت سی نشانیاں دی گئی لیکن انہوں نے ناشکری کی۔ مسلمان قوم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنے ورنہ وہ بھی پکڑ میں آ سکتی ہے۔ یہاں یہ بات ہم نے جو ہے وہ واضح طور پہ دیکھی۔ پھر دنیا اور آخرت کی زندگی کا فرق بتایا گیا کہ کفار دنیا کی زندگی سے متاثر ہوتے ہیں جبکہ اہل ایمان کو آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ اور پھر دین میں تفرقے سے منع کیا گیا کہ ابتدا انسانیت ضد اور حسد سے دین میں اختلافات پیدا ہوئے اور پھر وہ اس سے دور ہوتے چلے گئے، تو اس سے ہمیں روکا گیا۔ اور پھر انفاق فی سبیل اللہ کی طرف توجہ ہے کہ کیا خرچ کیا جائے، یتیم، مسکین، مسافر، ان سب کے ضرورت مندوں پہ خرچ کیا جائے۔ اور پھر جہاد اور آزمائش جو بھی آیت آپ کو ہائی لائٹ کروائی کہ جہاد بظاہر ناپسندیدہ لگتا ہے مگر اس کے اندر خیر ہے، اور بعض اوقات انسان کو جو پسند ہے وہ اس کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ظاہر ہے محنت کی زندگی، جفا کشی کی زندگی انسان کو پسند نہیں آتی نا، انسان کمفرٹ زون میں رہنا چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ اس کو سہولتیں، آسانیاں، سب کچھ میسر ہو، گھر بیٹھے ہر چیز اس کو مل جائے، گھر بیٹھے وہ سارا کچھ کر لے، اس کو ہلنا نہ پڑے۔ تو یہ جدوجہد کی زندگی جو ہے اس میں تو ظاہر ہے محنت ہے اور نفس کے اوپر کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری بات اس کے اندر آیت نمبر 218 میں ہم نے دیکھی۔ پھر جو ہے وہ آیت نمبر 221 میں بتایا گیا کہ مشرک مردوں نہیں کرنا چاہیے، ایمان والے کو ترجیح دینی چاہیے، اسی طرح مشرک عورتوں کی بجائے ایمان والی عورت کو ترجیح دینی چاہیے۔ اب ٹو ڈو کی لسٹ کیا ہے کرنے کے کاموں کی؟ ایک یہ کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا اور اس کی آیات کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا۔ مجھے اور آپ کو اس چیز کی بہت قدر ہونی چاہیے جو گھر بیٹھے آن لائن ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راستہ کھولا ہوا ہے۔ اس کی قدر اور اس کی قدر کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ ایک تو جو اس کا کام ہے، ہوم ورک ہے، وہ ہم احسن انداز میں کریں، اس کی تیاری اچھی سی ہم کریں، اس کو اچھے انداز میں سنیں اور پھر اس کو عمل میں لے کے آئیں اور اس پیغام کو آگے پہنچائیں، آگے بتانے والے ہوں۔ یہ اس کی قدر ہے کہ جو ہمیں نعمت مل رہی ہے اس کا ہم اللہ کے آگے اس کے احسان مند ہو رہے ہیں اور اس کو آگے پہنچا رہے ہیں۔ پھر آخرت کی کامیابی کو اصل ہدف بنانا، دنیا کی بجائے اصل ٹارگٹ وہ ہونا چاہیے۔ پھر دنیا جو ہے وہ ساتھ ساتھ جتنی اللہ نے مومن کے لیے بنائی ہے وہ دی ہے اور وہ اس کو دے گا، وہ اس کو ملے گی۔ بنائی ہی ایمان والوں کے لیے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ دنیا کی اور آخرت کی دونوں نعمتیں رکھی ہیں، تو اس لیے لیکن گول میرا اور آخرت ہونا چاہیے، میرا اور آپ کا نظر اس کے اوپر، ٹارگٹ یہ ہونا چاہیے۔ پھر دین میں اختلاف اور فرقہ واریت سے بچنا اور قرآن و سنت پر عمل کرنا، دل کھول کر مستحقین پر خرچ کرنا، والدین، یتیم، مسکین، مسافر، سب جہاد، دعوت اور دینی جدوجہد میں شرکت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور عملی طور پر تیار کرنا، اور نکاح میں دینداری کو اولین ترجیح دینا، صرف مال یا ظاہری معیار کو نہ دیکھنا۔ اور ہوتا کیا ہے جب ہم رشتے ناطے کرتے ہیں تو اس چیز کو سب سے پیچھے ڈال دیتے ہیں اور چیزوں کو آگے کر لیتے ہیں، اور جب واسطہ پڑتا ہے تو پھر کام تو یہی چیز آتی ہے کہ خوف خدا کرنے والا کون ہے اور حقوق کی ادائیگی کرنے والا کون ہے اور کون نہیں ہے۔ پھر اس میں جو ہے وہ پٹ فالز ٹو اوائڈ ہیں، بچنے کے کام ہیں۔ اللہ کی ہدایت کی روشنی کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے اور اس پر غرور نہیں کرنا چاہیے، اور دنیاوی فتنوں اور عارضی زیب و زینت میں مبتلا ہو کر دین سے جو ہے وہ دور نہیں ہونا چاہیے۔
اور پھر صرف دکھاوے یا رسم و رواج کے تحت خرچ نہیں کرنا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور نیت خیر کی نیت کر کے جو ہے وہ خرچ کرنا ہے۔ بندوں پہ بھی خرچ کریں گے اور جب اللہ کے لیے کریں گے تو وہ بھی عین عبادت ہوگا، لیکن اگر آپ عبادت کے لیے بھی خرچ کریں گے اور دکھاوا کریں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا اللہ کے ہاں۔ پھر نکاح میں دین کو نظر انداز نہیں کرنا اور مشرکین سے رشتہ داری یا نکاح کا تعلق قائم کرنا خطرناک ہے کہ جس سے ایمان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، اس سے بچنے کی کوشش۔ سب سے آخر میں ہم لوگ کچھ ریفلیکٹیو کوسچنز رکھتے ہیں، غور و فکر کے سوالات۔ کیا میں اللہ کی نعمتوں پر غور کر کے ان کا شکر ادا کرتی ہوں؟ اور یہ ہر دفعہ ہوم ورک ملتا ہے کہ اس کا جو ہے وہ جوابات لکھ کے تو سینڈ کر دیں، کچھ گروپ میں کر سکتے ہیں، گروپ میں کر دیں، ان باکس کر سکتے ہیں، ان باکس کر دیں کہ کیا میں اللہ کی نعمتوں پر غور کر کے ان کا شکر ادا کرتی ہوں، ہاں یا نہ، یا جو بھی آپ جملہ کہنا چاہیں۔ میرے دل میں دنیا کی محبت غالب ہے یا آخرت کی کامیابی کی فکر بھی ہے؟ کیا میرے فیصلے قرآن و سنت کی روشنی میں ہوتے ہیں یا معاشرتی دباؤ کے تحت ہوتے ہیں؟ کیا میں اللہ کی راہ میں دل سے خرچ کرتی ہوں؟ آپ کو اگر جملہ لکھنا مشکل لگتا ہے یا ہاں یا نہ لکھ لیجیے، اتنا بھی کرنے سے، اس کا جواب اپنے آپ کو دینے سے اصل میں انسان کو خود شناسی کی، سیلف اویئرنس کی نعمت ملتی ہے اور وہ بہتری کی طرف جاتا ہے۔ اور پھر کیا میرے گھر کے نکاحی فیصلے کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ کیا دین کو اولویت حاصل ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کے اوپر بہت زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔